آپ سے یہ چونکہ آپ کا سوال تھا، نواب احمد صاحب یونان سے آپ نے فون کیا تھا اور سوال پوچھا تھا، آپ سے بھی میں گزارش کروں گا، دوسرے ہمارے جو ویورز ہیں نان احمدی، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ ایسے جو معاملات ہیں یہ تحقیق چاہتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سوال کسی کتاب میں سے اٹھا کے پڑھ کے پوچھ لیا اور یہاں پہ ہم نے، ظاہر ہے چونکہ یہاں پہ وقت محدود ہوتا ہے تو ہم نے جو اس کا جواب دیا اس کو آپ اس سے آپ کی تشفی ہوئی نہیں ہوئی، یہ باتیں تحقیق چاہتی ہیں. اور یہی ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب، آپ کی تحریر، آپ کی تصنیف سے متعلق آپ کسی اعتراض آپ کسی کتاب میں پڑھیں، کسی ٹیلی ویژن چینل پر سنیں، تو آپ ضرور وہاں پر جا کے ہماری ویب سائٹ پہ alislam.org ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جائیں، مرزا صاحب کی تمام کتب، تمام تصنیفات وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو ضرور دیکھیں. اس کے بعد پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ اگر آپ مزید اس پہ کوئی تفصیل چاہتے ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. اب ہم حافظ صاحب جو ابھی بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارا جماعت احمدیہ کا موقف جو ہے وہ اہل تشیع کے اماموں سے متعلق کیا ہے، اس کا اگر ہم آپ سے گزارش کروں گا کہ جواب دے دیں. جی، عمر شوکت صاحب نے ابھی جو سوال کیا ہے ائمہ اثنا عشر کے بارے میں، اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ جماعت احمدیہ تو تمام مسالک کے جو قابل احترام ہستیاں ہیں اور جو بزرگ تھے، ائمہ سلف تھے، خواہ وہ اہل سنت کے ہوں، پہلی 12 صدیوں کے مجدد، یا اہل شیعہ کے ائمہ ہوں، ان تمام کی بزرگی کی، ان کی عزت کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اور ان کی تمام وہ باتیں اور تعلیمات جو قرآن شریف اور سنت کے مطابق ہیں، ان کو ائمہ سلف کی ان باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ جانتی ہے. جہاں تک ائمہ اثنا عشر کا تعلق ہے، اس کے بارے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے خود ازالہ اوہام میں یہ فرمایا ہے کہ اہل شیعہ کے جو 12 امام تھے، ائمہ اثنا عشر، یہ سب کے سب صاحب کشف اور الہام تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کشف ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانی اولاد بھی تھے اور جسمانی اولاد بھی تھے. حقیقت اصل میں یہ ہے کہ ان کی جو تعلیم تھی، ان کی پاکیزہ تعلیم کو اگر آج بھی دنیا مشعل راہ بنائے تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 12 ائمہ کا جو دور ہے یا زمانہ ہے، اس وقت تک اسلام کو ایک غلبہ رہے گا، اور روحانی لحاظ سے 12 ائمہ کے زمانے تک وہ غلبہ رہا. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک فیض آوج کا زمانہ، ایک لمبا دور، جس کے بارے میں وہ ائمہ جو اہل تشیع ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غیبوبت کا زمانہ ہے، غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے جس میں امام غائب ہے. لیکن اس کے بعد امام قائم پھر کھڑا ہوگا اور ظاہر ہوگا. جماعت احمدیہ کے نزدیک وہ امام جو آخری زمانے میں آنے والا تھا وہ امام مہدی ہے اور مسیح موعود ہے. اور اہل شیعہ کے مطابق کی جو علامتیں بتائی گئی تھیں اس آنے والے کی، اور اہل سنت کے مطابق بھی وہ اس کے حق میں پوری ہو چکی. اہل سنت کی کتابوں میں بھی وہ علامتیں جو ہیں، مثلا 2 علامتوں کا میں ذکر کرتا ہوں خاص طور پر. ایک مثلا طاعون کی علامت کا ذکر ہے کہ سفید موت ہوگی. اب یہ اہل شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور اہل سنت بھی اس کو مانتے ہیں. اور امام مہدی کے زمانے میں وہ طاعون پڑی اور اس کثرت کے ساتھ اموات ہوئیں، اور پہلے سے حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بتا دیا اس علامت کو کہ اللہ تعالیٰ یہ میری سچائی کے لیے اس علامت کو ظاہر کرنے والا ہے. تو یہ ایسی علامات ہیں جو یہ مسلک ان مسالک کے لوگ مانتے بھی ہیں، لیکن جب وہ حضرت مسیح موعود اور امام مہدی پر چشمہ ہوتی ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ائمہ اثنا عشر کے متعلق ہمارا مسلک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے برحق تھے، صاحب کشف تھے، صاحب الہام تھے، اور حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ان کو اہل اللہ میں تسلیم کیا. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب.